أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات گرامی، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 17 تک سورۃ النجم کی 27ویں پارے کی آیات بینات میں نے تلاوت کی. آپ نے سنا الحمدللہ ثم الحمدللہ. چونکہ یہ درس جو صبح کے وقت مسلسل ہو رہا ہے، اس میں ہم کچھ دنوں سے حضور کے سفر معراج کی بات کر رہے ہیں. یہ کچھ اختلاف روایت باری تعالیٰ کے متعلق جو ہے، یعنی کچھ صحابہ کرام ان کا موقف یہ ہے کہ حضور نے شب معراج جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور دوسرے صحابہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، حسن و جمال دیکھا تھا، حسن ازلی دیکھا تھا. کل ہم نے ایک بات کی تھی، تو اس کے لیے ہم دوسری طرف، یعنی دونوں موقف کل تو میں نے کچھ بیان کر دیا تھا کہ دونوں طرف کے دلائل جو ہیں وہ سن کر ہم نے خود نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ ہم کس پارٹی کے ساتھ ہیں. یعنی اس طرف والے ہیں، اس طرف والے ہیں، ہم سب کو صحیح کہتے ہیں، لیکن ہمارا قلبی رجحان کس طرف ہے. آئیے اللہ کے ارشاد فرما اوحا الی عبد ما اوحا، اس کو ہم کل بھی بیان کر چکے ہیں. اللہ نے وہی فرمائی جو بھی وہی فرمائی. کیا وہی فرمائی تھی، اس کے متعلق بھی تھوڑا سا سن لیں کہ حدیث پاک مسلم شریف کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 91 پر ہے کہ فَأَوْحَى إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی فرمائی اس کا کچھ حصہ، یعنی ساری باتیں تو ظاہر ہے کچھ راز کی تھی، بیان نہیں ہوئی، تو کچھ آقا نے ہمارے لیے جو ضروری تھا اتنا حصہ بیان کر دیا کہ وہ جو وحی فرمائی گئی تھی، یعنی وہ جو بات ہوئی تھی، اس میں اللہ کریم نے 50 نمازیں عطا فرمائی تھیں. کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں عطا فرمائی تھیں. اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ جب میں واپس مڑا فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ، جب میں واپس مڑا تو آگے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے کیا فرض کیا ہے، اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے قُلْتُ 50 صلاۃ، مجھے اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں. قال ارجع الی ربک، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ واپس جائیے اللہ کے پاس. الفاظ پہ غور کریں، کیا ہے؟ قال ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے. اگر درمیان میں جبریل علیہ السلام تھے وحی میں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ جبریل علیہ السلام کو کہیں کہ وہ اللہ سے بات کرے کہ یہ نمازیں زیادہ ہیں تھوڑی ہیں، بلکہ کلمات ہیں یہ مسلم شریف کے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے جو ہے وہ عرض کی، کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اللہ کی طرف لوٹ جائیے. تو ثابت ہوا کہ حضور اللہ کی طرف سے ہی آئے تھے اور اللہ کی طرف ہی واپس گئے. اس طرح پھر وہ بات تو لمبی ہے نا، حضور بار بار آتے جاتے رہے. موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے یا رسول اللہ اور تھوڑی کروا لو. پہلے 5 معاف ہوئی، پھر 5 ہو گئی، پھر چلتے ہوئے 45 معاف ہو گئی. جب 45 معاف ہو گئی تو پھر
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ایک چکر اور لگا لے. حضور نے فرمایا نہیں اب مجھے حیا ہوتی ہے، اب تو 5 رہ گئی ہیں. تو یہ جو ہے نا لفظ اللہ کی طرف لوٹنا یہ ثابت کرتا ہے کہ حضور نے دیدار خدا کیا ہے. برکت اس پر ہم پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے. کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. اب اس پر بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام دوبارہ سدرہ پر جو ہے وہ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو گئے دوبارہ. تو دوسروں کا موقف یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تم جھگڑتے ہو میرے محبوب نے کیا دیکھا ہے. ارے کیا دیکھا؟ میرے محبوب نے ایک بار نہیں 2 بار دیکھا ہے. کتنی بار دیکھا ہے؟ 2 بار دیکھا ہے، دیدار کیا ہے، اور سدرۃ المنتہا پر دیکھا ہے. اب آپ کہیں گے بھی اللہ نے پہلے دیدار کرا دیا تھا تو پھر سدرہ پر قریب آنے کا دیدار کیوں کروایا؟ تو اس کی سادہ سی مثال ہے کہ آپ کسی پیارے دوست کے پاس جس سے آپ کی قلبی محبت ہے، رجحان ہے، اس سے ملنے جائے، وہ دوست آپ کو الوداع کرے. تو جب آپ الوداع ہوتے ہیں نا تو جب پہنچتے ہیں نا گلی کے نکر پر جہاں سے اوجل ہونا ہوتا ہے تو بندہ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. یہ ایک دنیا کا قاعدہ ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ پیچھے سے جو دوست ہوتا ہے ہاتھ ہلا دیتا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو یعنی جب ہم اوجل ہونے کے قریب ہوتے ہیں ہم دوبارہ اسے دیکھتے ہیں کہ دوست میرا مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. تو جو دوبارہ دیدار ہوگا اللہ فرما رہا ہے جب میرے محبوب ان عالم بالا سے یعنی لامکان سے جب مکان کی طرف انٹر ہونے لگے، کیونکہ سدرہ جو ہے سدرۃ المنتہا یہ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے کائنات کی جو اللہ نے تخلیق فرمائی. جب آپ مادی کائنات یا روحانی کائنات میں انٹر ہونے لگے تو تاجدار کائنات نے پیچھے دیکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں. تو اعلان ہوا کہ محبوب ہاں. جب حضور نے پیچھے دیکھا تو اللہ نے دوبارہ دیدار کرا دیا. جب دوبارہ دیدار ہوا تو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تم ایک بار بات کرتے ہو، میرے محبوب نے 2 بار دیکھا ہے. ایک جب آئے تھے اور ایک جب جا رہے تھے، تو 2 بار دیدار ہوا. اور کہاں ہوا؟ اللہ کے نے وہ اس کا اشارہ کر دیا کہ عند سدرۃ المنتہا، یہ دیدار حضور کو سدرہ پر ہوا. اور پھر فرمایا سدرہ کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس ایک جنت الماوا ہے. عندہا جنت الماوا اذ یغشی سدرہ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، یعنی یہ انوار و تجلیات الہیہ کا جب ورود ہوا، جب حضور وہاں سے واپس مڑنے لگے اور سدرہ سے نیچے اترنے لگے تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز چھا رہی تھی، اوپر اس طرح سایہ فگن تھی. کیا تھی؟ اللہ نے پھر آگے کہہ دیا کیا تھی. تو اس پر یوں کہ جو ہے بڑی خوبصورت بات ہے کہ جن انوار و تجلیات کے ہجوم نے سدرہ کو ڈھانپ لیا، ان کو بیان کرنے کے لیے نہ لغت میں کوئی لفظ ہے اور نہ اس کی حقیقت کو سمجھنے میں طاقت ہے. یہ جس طرح ذکر و بیان سے مابرا ہے اسی طرح فہم و ادراک سے کی رسائی سے بھی بالا تر ہے. دل آویز منظر کی تصویر کشی جب ہوئی تو ممکن نہیں کہ کوئی اور لفظ استعمال کیے جائیں، مگر یہی کچھ یہاں پہ خوبصورت لگتا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے اذ یغشی سدرہ سدرۃ ما یغشی، چھا رہا تھا سدرہ پر جو چھا رہا تھا. یعنی جمال یار کی جو نورانیت وہاں تھی، حسن و جمال کا وہاں جو نور اور پرتو تھا وہی تھا، اللہ جانے کیا تھا. یعنی یہ فرمایا جا رہا. اور پھر جب حضور نے دوبارہ دیکھا ما زاغ البصر وما طغی، اللہ کہہ رہا ہے نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ نہ حد سے آگے بڑھی. جب حضور نے اپنے مولا کا دیدار کیا، حسن و جمال دیکھا تو آنکھیں خیرہ نہیں ہوئی، آنکھیں چدھیائی نہیں، بلکہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ اپنے رب کے حسن کو دیکھتے رہے اور حد سے نہیں بڑھے. یعنی جو اس کی دیکھنے کی حد تھی وہ بھی برقرار رہی اور تاجدار کائنات اپنے رب کا دیدار بھی کرتے رہے. تو بہت ساری باتیں ہیں جو اہل علم کی لکھی ہیں، لیکن ہم تو حضرت ابن عباس اور ان کے ہم نوا جو ہیں ان کے دلائل کی طرف جائیں گے.
کہ اس کے بارے میں آخری بات میں بیان کر دیتا ہوں کہ ابن عباس کیا بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ابن عباس نے ان آیات کے بارے میں فرمایا، حضور نے اپنے رب کا دیدار اپنی دل کی آنکھوں سے 2 بار کیا تھا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔